ناول مسٹر اینڈ مسز بیسٹ، رائٹر مریم فیاض، قسط نمبر 16۔ کمرے میں ہلکی سی خاموشی تھی۔ مراد کے جانے کے بعد ماں پارا کافی دیر تک الجھن میں رہی، مگر پھر خود کو مصروف رکھنے کے لیے وہ کتاب کھول کر بیٹھ گئی۔ اچانک اس کے موبائل کی اسکرین روشن ہوئی۔ ایک انجان نمبر تھا۔ اس نے تھوڑا سا الجھ کر فون اٹھایا۔ ہیلو۔ دوسری طرف چند لمحے کی خاموشی رہی، پھر ایک باری اجنبی آواز گونجی۔ افسوس، تم اپنے شوہر کو کھو چکی ہو۔ ماں پارا کا دل زور سے دھڑکا، ہاتھ ایک دم ٹھنڈے پڑ گئے۔ کون ہو تم؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ آواز میں ایک شفافیت تھی۔ بکواس نہیں، مستقبل بتا رہا ہوں، اور تمہارے مستقبل کو برباد کرنے والی کوئی اور نہیں، تمہاری اپنی کزن مریم سلطان ہے۔ ماں پارا کا دماغ سن ہو گیا۔ یہ نام کیوں لیا تم نے؟ مریم کو اس سب سے کیا لینا دینا؟ فون کرنے والے نے طنزیہ ہنسی۔ تو تمہیں اب تک پتہ نہیں چلا؟ ہے بس اتنا بتا دوں، اگر تم نے جلدی نہ کی تو بہت دیر ہو جائے گی۔ بچا لو اپنے شوہر کو اگر کر سکتی ہو تو۔ فون کٹ چکا تھا، مگر ماں پارا کے دماغ میں طوفان مچ چکا تھا۔ مریم، نہیں، یہ سچ نہیں ہو سکتا۔ اچانک صبح کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ مریم اپنے فون پر کسی سے سرگوشیوں میں بات کر رہی تھی۔ ماں پارا نے بس سرسری سنا تھا، لیکن اب وہ الفاظ صاف سنائی دینے لگے۔ نہیں، تم نے اس گاڑی کا پیچھا کرنا ہے۔ جب میں کہوں گی تب ایکشن میں آنا۔ ماں پارا کا سانس رکنے لگا۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا اور تیزی سے دروازہ کھول کر باہر کی طرف بھاگی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے کسی خطرے کی آہٹ پہلے ہی محسوس کر چکا ہو۔ قیامت کا سور پھونکا جا چکا تھا اور تباہی منتظر تھی۔ مریم نے گاڑی کے بریک پوری طاقت سے دبائے۔ ہسپتال کی ایمرجنسی کے سامنے گاڑی رکی تو ٹائروں کی تیز چیخ گونجی۔ دروازہ کھول کر باہر نکلی اور تیزی سے دوسری طرف کا دروازہ کھولا۔ مراد کے خون میں بھیگے وجود کو وہ مشکل سہارا دیا۔ کوئی ہے؟ مدد کرو، ڈاکٹرز کو بلاؤ، مریم نے پوری قوت سے چیخ کر کہا۔ ہسپتال کا عملہ اور کچھ مریضوں کے تیماردار مریم کی آواز پر چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ڈاکٹرز اور نرسیں فوراً اسٹریچر لے کر دوڑے۔ انہوں نے مراد کو اسٹریچر پر لٹایا۔ بچاؤ اسے پلیز، مراد کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، مریم گھبراہٹ میں بول رہی تھی۔ اس کے اپنے ہاتھ خون سے سنے ہوئے تھے۔ ہم پوری کوشش کریں گے، آپ پریشان نہ ہوں، ایک نرس نے تسلی دی اور مراد کو تیزی سے آپریشن تھیٹر کی طرف لے جایا گیا۔ مریم ان کے چند قدم بڑھی، مگر دروازہ بند کر دیا گیا۔ وہ بے یقینی سے دروازے کو گھورتی رہی، پھر جیسے اس کے وجود کی ساری طاقت ختم ہو گئی، وہ بینچ پر دھپ سے بیٹھ گئی۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی، سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں، پورا جسم زخموں اور خون سے لت پت تھا، مگر اسے اپنی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی، مراد کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ دیر بعد ایک نرس اس کے پاس آئی۔ میم، آپ کو بھی بہت چوٹیں آئی ہیں، آپ کی بازو سے مسلسل خون بہہ رہا ہے، براہ کرم ہمارے ساتھ آئیں، آپ کو فوری طبی امداد کی ضرورت ہے، نرس نے نرمی سے کہا۔ مریم نے بے تاثر چہرے کے ساتھ نفی میں سا ہلایا۔ میم، اگر آپ نے علاج نہ کروایا تو زخموں میں انفیکشن ہو جائے گا، نرس نے تشویش ظاہر کی۔ مجھے پرواہ نہیں، مراد کو بچا لو بس، مریم نے سپاٹ آواز میں کہا، مگر اس کی آنکھوں میں بے بسی اور بے تحاشا درد تھا اور سانس بار بار اکھڑ رہی تھی۔ نرس نے کئی بار محنت سماجت کی، مگر مریم اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ وہ ہر بار بس یہی کہتی، مراد کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ نرس نے ایک لمحے کے لیے اسے بغور دیکھا، پھر نرم لہجے میں بولی، میم، آپ کسی کو فون کرنا چاہیں گی؟ مریم کی خالی آنکھوں میں ایک لمحے کو روشنی سی آئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے نرس کی طرف دیکھا اور بمجھ کر بولی، فون دو مجھے۔ نرس نے فوراً اس سے فون لا کر دیا۔ مریم کے ہاتھ لرز رہے تھے، خون آلود انگلیاں وہ مشکل نمبر ڈائل کر پا رہی تھی۔ آخرکار اس نے اس بار ان کا نمبر ڈائل کیا اور فون کان سے لگا لیا۔ رنگ جا رہی تھی، 1 2 3۔ ہیلو۔ دوسری طرف بران کی آواز ابھری۔ مریم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اس کے لب کانپنے لگے۔ بران اس کی ہچکی بند کی۔ بران کے چہرے پر فوراً سنجیدگی چھا گئی، وہ ایک لمحے میں اس آواز کو پہچان چکا تھا۔ مریم، کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو اور یہ کس نمبر سے فون کر رہی ہو؟ اس نے فوراً سوال کیے۔ مریم نے بمشکل اپنے آنسوؤں پر قابو پایا، مگر آواز مسلسل لرز رہی تھی۔ پلیز ہسپتال آ جاؤ، مراد کی حال ٹھیک نہیں ہے، پلیز۔ یہ سنتے ہی بران کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو، سانس رکنے لگا، دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ میں آ رہا ہوں۔ وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر فون بند کرتا اٹھا، جلدی سے اپنی چابی اٹھائی اور آفس سے باہر نکلا۔ گاڑی کے دروازے کو جھٹکے سے کھولا، گاڑی سٹارٹ کی اور پوری رفتار سے ہسپتال کی طرف دوڑا دی۔ ادھر مریم وہیں بیٹھی، ہاتھ میں فون، آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، لب کپا رہے تھے، مگر اس کی دعائیں صرف ایک تھیں، مراد کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے اپنی بازو سے کافی خون بہہ چکا تھا، مگر اسے پرواہ نہیں تھی، اس کے دماغ کی دنیا صرف ایک ہی شخص کے گھوم رہی تھی، مراد۔ ماں پارا کے قدم تیزی سے زینے اتر رہے تھے، سانس پھولی ہوئی تھی، دل جیسے پسلیوں سے باہر آ جانے کو بے تاب تھا، دماغ میں بس ایک ہی بات گونج رہی تھی، مراد خطرے میں ہے۔ جیسے ہی وہ لاؤنج میں پہنچی، دروازے کی طرف بھاگنے ہی والے تھے کہ اچانک رباب بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بیٹا، کہاں بھاگ رہی ہو؟ سب خیر تو ہے؟ رباب بیگم نے پریشانی سے پوچھا۔ ماں پارا کا چہرہ خوف اور گھبراہٹ سے سفید پڑ چکا تھا، الفاظ لبوں پر آ کر الجھ رہے تھے۔ آنٹی، وہ مراد کی جان خطرے میں ہے، مجھے جانا ہے، مجھے مراد کو بچانا ہے۔ رباب بیگم کا دل دھک سے رہ گیا، وہ گھبرا کر ماں پارا کے کندھے تھام کر بولی، کیا کہہ رہی ہو بیٹا؟ کس نے کہا تم سے؟ ماں پارا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، وہ کچھ کہنے ہی والے تھے کہ اچانک دروازہ زور سے کھلا اور زیان تیزی سے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر بے چینی اور گھبراہٹ صاف جھلک رہی تھی۔
چچی زیان کی آواز کانپ رہی تھی۔ مراد پر جان لیوا حملہ ہوا ہے، اس کی حالت بہت نازک ہے۔ ماہپارا کی آنکھیں یکدم پھیل گئیں، جیسے اس کے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ سرگوشی کے سے انداز میں بولی، جیسے خود کو تسلی دے رہی ہو کہ یہ سب جھوٹ ہے، ایک خواب ہے، ایک وہم ہے۔ مگر زیان کا چہرہ حقیقت کی گواہی دے رہا تھا۔ ماہپارا کا دماغ جھنجھنا اٹھا، جسم کانپنے لگا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ مراد، یہ آخری لفظ تھا جو اس کے لبوں سے نکلا، اور اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں کے آگے سب دھندلا گیا۔ وہ جھٹکے سے زمین پر گری، بے ہوش ہو چکی تھی۔ رباب بیگم نے گھبرا کر اسے سنبھالنے کی کوشش کی۔ زیان نے فوراً آگے بڑھ کر پانی کا گلاس اٹھایا، مگر ماہپارا بالکل ساکت تھی، جیسے اس کا دل بھی مراد کی خبر کے ساتھ رک گیا ہو۔ بھڑان تیز سے ہسپتال کے اندر داخل ہوا۔ اس کے قدم خود بخود آپریشن تھیٹر کے باہر کی طرف بڑھنے لگے، جہاں مریم بینچ پر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، چہرہ زخموں سے بھرا ہوا تھا، لباس خون میں آلود اور بکھرے بال اس کی حالت کی گواہی دے رہے تھے۔ بھڑان کی نظریں جیسے ہی اس پر پڑی، وہ ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ اس کی مریم اس حال میں، مریم، وہ بے اختیار سرگوشی میں بولا، مگر مریم نے اسے دیکھ لیا۔ وہ جھٹکے سے کھڑی ہوئی، مگر جیسے ہی ایک قدم آگے بڑھایا، کمزوری نے اس کے وجود کو جکڑ لیا۔ دنیا گھومنے لگی، اس کی نظر دھندلانے لگی، اور پھر وہ بے جان ہوتے فرش کی طرف جھول گئی۔ مریم! بھڑان نے بجلی کی سی تیزی دکھائی اور اسے اپنی باہوں میں تھام لیا۔ کوئی نرس، ڈاکٹر، کوئی ہے؟ وہ اونچی آواز میں چلایا۔ نرسیں بھاگتی ہوئی آئیں، انہوں نے جلدی سے اسٹریچر منگوایا اور مریم کو لے کر ایمرجنسی روم کی طرف بڑھی۔ بھڑان ایک پل کے لیے وہیں کھڑا رہا۔ مریم کی حالت کا سوچ کر اس کے دل کی دھڑکن جیسے بے ترتیب ہو گئی تھی۔ پھر وہ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا۔ ابھی وہ کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ہسپتال کے دروازے سے جہان، بلاج اور احمد اندر داخل ہوئے۔ بھڑان! کیا ہوا؟ مراد کیسا ہے؟ احمد نے بے چینی سے پوچھا۔ بھڑان نے تھکی ہوئی سانس لی۔ ابھی کچھ معلوم نہیں، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ اس کی حالت نازک ہے۔ یا اللہ! مراد! احمد نے بے یقینی سے کہا۔ بلاج نے فوراً سوال کیا، مراد کو ہسپتال کون لے کر آیا؟ بھڑان نے مریم کے علاج کے لیے جاتی نرسوں کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، مریم لائی ہے اسے۔ بلاج اور جہان نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کیا مریم؟ ہاں، وہ بھی شدید زخمی ہے، بھڑان نے بتایا۔ یہ سنتے ہی بلاج کا دل کسی انجانے خوف سے بھر گیا۔ مریم کہاں ہے؟ ایمرجنسی روم میں۔ بلاج نے کچھ سنے بغیر تیزی سے اس کی طرف دوڑ لگا دی۔ جہان بھی اس کے پیچھے لپکا۔ مریم ایمرجنسی بیڈ پر نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ اس کا چہرہ زرد تھا، بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور ہاتھوں پر خون کے دھبے جمنے لگے تھے۔ بلاج کی آنکھیں اپنی بہن کو اس حالت میں دیکھ کر بڑھ آئیں۔ مریم! وہ بے اختیار بولا۔ مریم نے دھیرے سے آنکھیں کھولی اور مدھم آواز میں کہا، بھائی، مراد کو بچا لے۔ بلاج نے اس کا ہاتھ تھاما۔ تم ٹھیک ہو جاؤ پہلے، مراد بھی ٹھیک ہو جائے گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ جہان نے اس کے کندھے پر رکھ کر تسلی دی۔ مریم، تمہاری ہمت کی قسم، مراد کو کچھ نہیں ہوگا۔ اسی لمحے ایک نرس باہر آئی اور بلاج کے پاس آ کر بولی، میم کا کافی بلڈ لاس ہو چکا ہے، انہیں پینک اٹیک ہوا ہے اور ان کے جسم پر جگہ جگہ زخموں کے نشانات ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ ان کے کپڑے منگوا لیں تاکہ انہیں آرام دہ لباس دیا جا سکے۔ بلاج نے فوراً جہان کی طرف دیکھا۔ تم سلطان حویلی جاؤ، مما کو بتاؤ کہ مریم کے کپڑے لے کر بھجوا دے اور انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کرو۔ جہان نے اس بات میں سا ہلایا اور جلدی سے باہر نکل گیا۔ ادھر احمد اور بھڑان ایک دوسرے کو تسلی دینے کی کوشش کر رہے تھے، مگر ان دونوں کے چہرے سے واضح تھا کہ وہ کتنا پریشان ہیں۔ چند منٹ بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ایک ڈاکٹر باہر آیا۔ ڈاکٹر، مراد کیسا ہے؟ بھڑان فوراً آگے بڑھا۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لی اور سنجیدگی سے کہا، دیکھیے، ہم آپ کو کوئی جھوٹی امید نہیں دینا چاہتے، مراد کی حالت بہت کریٹیکل ہے، گولی دل کے قریب لگی ہے اور ایک کندھے پر بھی زخم آیا ہے، ہمیں فوراً مزید خون کا انتظام کرنا ہوگا۔ لیکن کیا وہ خطرے سے باہر ہے؟ احمد نے بے چینی سے پوچھا۔ ڈاکٹر نے دھیرے سے سا ہلایا۔ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، ہمیں دعا کرنی ہوگی، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر آپریشن تھیٹر واپس چلا گیا۔ بھڑان اور احمد نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ بھڑان نے سر جھکایا۔ یا اللہ! یہ کیا ہونے والا ہے؟ احمد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہمت رکھو بھڑان، کچھ نہیں ہوگا، مراد بہت مضبوط ہے۔ بھڑان نے گہری سانس لی، مگر اس کا دل اب بھی کسی انہونی کے خدشے سے کانپ رہا تھا۔ ہسپتال سے آئی خبر کے بعد کربی مینشن میں جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ ہر شخص صدمے میں تھا، ہر دل بے چین تھا۔ مینشن میں وہی خاموشی تھی جو کسی بڑے طوفان کے بعد چھا جاتی ہے۔ دادا اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھے تسبیح تھامے مسلسل کچھ پڑھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر گہری فکر اور پریشانی تھی، مگر ان کی آنکھوں میں عزم جھلک رہا تھا۔ محمد کا بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہے تھے، ان کی مٹھیاں بینچی ہوئی تھی جیسے غصے اور بے بسی کی ملی جلی کیفیت میں ہو۔ قدرت کا بیکار ایک طرف خاموش بیٹھے تھے، ان کی نظریں خلا میں تھیں جیسے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھے ہوں۔ لاؤنج میں فاطمہ بیگم صوفے پر نڈال بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے کسی معجزے کے منتظر ہو۔ اور سب سے زیادہ بکھری ہوئی اگر کوئی تھی تو وہ ماہپارا تھی۔ وہ بے چین، نڈال اور بے قرار تھی۔ مجھے مراد کے پاس جانا ہے، وہ مسلسل یہی کہہ رہی تھی، مگر کوئی بھی اسے ہسپتال جانے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ ماہپارا، میری بچی، خود کو سنبھالو۔ رتبہ سلطان نے اسے اپنے سینے سے لگا رکھا تھا، مگر وہ کسی طور سنبھلنے کو تیار نہیں تھی۔ مما، مجھے اس کے پاس جانا ہے، مراد کو میری ضرورت ہے۔ وہ بار بار یہی الفاظ دہرا رہی تھی، مگر اس کی سیسیاں اس کے جملوں کے ساتھ مل کر اور زیادہ دل دہلا دینے والی ہو رہی تھیں۔
بیٹا وہ مضبوط ہے، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ رباب بیگم نے اسے دلاسا دینے کی کوشش کی مگر ان کی اپنی آواز کانپ رہی تھی۔ دوسری طرف ہسپتال میں الگ بے چینی پھیلی تھی۔ ہسپتال کے کمرے میں مدھم روشنی تھی۔ مریم بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ میں لگی ڈرپ ابھی ختم ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں نیم آتی، چہرہ زرد ہو چکا تھا اور ہونٹوں پر بے حد خشکی تھی۔ وہ مسلسل دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے کسی خبر کی منتظر ہو، مگر مراد کی کوئی خبر نہیں تھی۔ آپریشن تھیٹر کا سرخ بلب اب بھی چل رہا تھا اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مریم کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ دروازہ ہلکی آواز سے کھلا اور برہان اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی اور آنکھوں میں بے چینی تھی۔ وہ خاموشی سے مریم کے قریب آیا اور کرسی کھینچ کر اس کے بیڈ کے پاس بیٹھ گیا۔ کیا ہوا تھا؟ برہان کی آواز باری تھی، اس کے اندر جلتے طوفان کا اظہار کر رہی تھی۔ مریم نے آنسوؤں سے بڑی آنکھیں اٹھائی اور برہان کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف، تکلیف اور ایک نہ ختم ہونے والی بے بسی تھی۔ برہان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ مراد، مریم کی آواز لرزی، وہ بچ جائے گا نا؟ برہان نے اس کے لرزتے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا۔ کچھ نہیں ہوگا اسے، میں تم سے پوچھ رہا ہوں یہ سب ہوا کیسے؟ مریم نے کانپتے لبوں کو ایک لمحے کے لیے بینچا اور پھر الف سے لے کر جے تک سب کچھ بتا دیا۔ وہ فون کال، وہ لوکیشن کی اطلاع دینا، مراد پر جان لیوا حملے کا بتانا، مریم کا وہاں پہنچ کر اس کی مدد کرنا، گولیوں کی برسات، گاڑیوں کا تصادم، کھائی میں گرنے سے بار بار بچنا، اور پھر وہ آدمی۔ جیسے جیسے مریم بولتی گئی برہان کی آنکھوں میں انگارے بڑکتے گئے۔ اس کی مٹھیاں سختی سے بینچ گئی جب مریم نے اس آدمی کے الفاظ دہرائے جو اس سے کہہ کر گیا تھا، ایک ایک کر کے تم سب مرو گے۔ برہان کا ضبط ٹوٹنے کو تھا مگر مریم کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور آگے بڑھ کر روتی مریم کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ بس اب کچھ نہیں ہوگا، وہ دھیمے مگر مضبوط لہجے میں بولا۔ کسی کی ہمت نہیں جو مراد کو چھین سکے، نہ مراد کو نہ تمہیں۔ مریم کی ہچکیاں تھم نہیں رہی تھی، وہ تھکن اور تکلیف سے برہان کے کندھے سے لگی رہی۔ اتنے میں دروازہ پھر کھلا اور نرس اندر آئی۔ سر، ان کی حالت ابھی بھی ٹھیک نہیں مگر ڈاکٹر نے ان کو ڈسچارج کر دیا ہے، اب ان کو گھر لے کر جا سکتے ہیں مگر مکمل آرام کی سخت ضرورت ہے۔ برہان نے فوراً مریم کو خود سے ہٹایا اور نرس کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، میں لے جا رہا ہوں اسے۔ نرس نے کچھ اور ہدایت دی اور چلی گئی۔ برہان نے مریم کی طرف دیکھا جو اب بھی بے حد کمزور لگ رہی تھی۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھا اور احتیاط سے اسے بازو کا سہارا دیتے ہوئے اٹھا۔ مریم کی چوٹیں درد دے رہی تھی مگر وہ خاموش رہی۔ برہان نے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے مریم کو ہسپتال کے باہر گاڑی تک پہنچایا اور نرمی سے کار کی سیٹ پر بٹھایا۔ بلال، جہان اور احمد وہی ہسپتال میں کھڑے تھے۔ وہ سب آپریشن تھیٹر کی طرف بے چین نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ برہان نے ایک نظر ان پر ڈالی اور سنجیدہ لہجے میں کہا، بلاش، تم احمد اور جہان کے ساتھ یہیں رہو، میں مریم کو چھوڑ کر واپس آ رہا ہوں، اسے آرام کی ضرورت ہے۔ بلاش نے اسبات میں سا ہلایا، تم فکر مت کرو، ہم جہاں ہیں تم مریم کو لے جاؤ۔ برہان نے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور گاڑی سٹارٹ کر کے ہسپتال کی پارکنگ سے باہر نکال لی۔ مریم کار کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی مگر اس کی آنکھیں اب بھی نم تھی۔ دل بس ایک ہی دعا مانگ رہا تھا، مراد کو کچھ نہ ہو۔ گاڑی میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ برہان کی نظریں سڑک پر جمی ہوئی تھی جبکہ مریم کی نظریں خلا میں گم تھیں۔ اس کا دل بوجھل ہو رہا تھا جیسے کچھ غلط ہونے والا ہو۔ وہ سلطان حویلی کے راستے کو پہچان چکی تھی۔ برہان، مجھے کارابی مینشن لے چلو۔ مریم کی آواز میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ برہان نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ اس کی زرد پڑتی رنگت اور کانپتے لب دیکھ کر اس نے نرمی سے کہا، مریم، تمہیں ابھی آرام کی ضرورت ہے، تم بہت کمزور ہو بھی۔ مگر مریم نے زور سے نفی میں سا ہلایا، آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ نہیں، مجھے مہاپارا کے پاس جانا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہوگی، اسے میری ضرورت ہوگی، پلیز برہان۔ برہان نے گہری سانس لی جیسے خود کو پرسکون کر رہا ہو، پھر مجبوراً گاڑی کا رخ کارابی مینشن کی طرف موڑ دیا۔ کارابی مینشن پہنچتے ہی برہان نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ وہ نرمی سے باہر نکال رہا تھا جب اس کا خاص آدمی آگے بڑھا۔ سر، ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، بہت اہم معلومات ہیں۔ برہان نے ایک نظر مریم کو دیکھا جیسے اس کی اجازت مانگ رہا ہو۔ مریم نے سا ہلایا، تم بات کرو، میں خود اندر چلی جاؤں گی۔ برہان نے سختی سے نفی میں سا ہلایا، تبھی اندر سے ایک ملازمہ بھاگتی ہوئی آئی، بی بی کو اندر لے جاؤ، دھیان سے، برہان نے اشارہ کیا۔ ملازمہ نے فوراً مریم کو سہارا دیا اور اندر لانے لگی۔ جو ہی مریم لاؤنج میں داخل ہوئی، سب لوگ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ مریم، عائشہ سلطان بھاگتی ہوئی آئی اور مریم کو زور سے گلے لگا لی جسے برسوں بعد ملی ہو۔ مہاپارا چند قدم دور کھڑی مریم کو خونخوار نظروں سے گھور رہی تھی۔ مریم نے جیسے ہی مہاپارا کو دیکھا فوراً اس کی طرف بڑھی۔ مہاپارا، اس نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگانے کی کوشش کی مگر دور رہو مجھ سے، مہاپارا نے غصے سے چیختے ہوئے مریم کو زور سے دھکا دیا۔ مریم توازن کھو بیٹھی اور پیچھے کی طرف لڑکھڑا گئی مگر عائشہ سلطان نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ پورے حال میں خاموشی چھا گئی، سب حیرت اور بے یقینی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ مہاپارا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ عائشہ سلطان نے اسے ڈانٹنے کے انداز میں کہا مگر مہاپارا کی آنکھوں میں سرخی تھی، وہ غصے سے کانپ رہی تھی۔ وہ مریم کی طرف بڑھی اور چیخی، تم نے میرے شوہر کو مارنے کی کوشش کی، تم نے اس پر حملہ کروایا، یہ سب تمہارا منصوبہ تھا۔ یہ سنتے ہی سب لوگ حیرت میں پڑ گئے، حال میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ کیا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ رودابہ سلطان نے آگے بڑھ کر مہاپارا کو سنجیدگی سے دیکھا۔ ماما، میں نے خود صبح اسے فون پر کسی سے بات کرتے سنا تھا، یہ کسی کو حکم دے رہی تھی کہ مراد کی گاڑی کا پیچھا کرو اور موقع ملتے ہی اس پر حملہ کر دو۔ مہاپارا کی بات پر سب ساکت ہو گئے، سب کی نظریں مریم پر جم گئی جیسے وہ واقعی مجرم ہو۔ مریم کے چہرے پر بے یقینی تھی جیسے اس کا دماغ سن ہو گیا ہو۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔
مریم نے ہلکی لڑسی آواز میں کہا، مگر اس کی بات پر کسی نے یقین نہ کیا۔ حنان آگے بڑھا، مہپارا تم کیسے اتنا بڑا الزام لگا سکتی ہو؟ مریم ایسا نہیں کر سکتی، بھائی آپ نہیں جانتے یہ سب جائیداد کے لیے کر رہی ہے، یہ ہمیں ایک ایک کر کے ختم کر دے گی۔ مہپارا زہر بڑے الفاظ کے ساتھ چیخی۔ بس کرو مہپارا، کچھ تو خدا کا خوف کرو، عائشہ سلطان نے سختی سے کہا۔ مگر رتبہ سلطان مریم کے قریب آئی، اس کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے غصے میں بولی، تمہیں شرم نہیں آئی ہے؟ ہم نے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا اور تم نے ہمارے ہی خاندان پر وار کر دیا، تم نے ہماری محبت کا یہی صلہ دیا۔ مریم تکلیف سے کڑا اٹھی، مگر وہ کچھ بول نہ سکی۔ رتبہ سلطان کا غصہ قابو سے باہر ہو گیا، انہوں نے مریم پر ہاتھ اٹھانے کے لیے اپنا ہاتھ بلند کیا، مگر ان کا ہاتھ ہوا میں ہی رہ گیا۔ بران نے سختی سے ان کا ہاتھ تھام لیا، ان کی آنکھوں میں سرخ جولے چل رہے تھے۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میری بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ بران کی آواز برف کی طرح سرد تھی، مگر اس کے اندر چلتا ہوا لوا آپ محسوس کر سکتے تھے۔ رتبہ سلطان جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے چلائیں۔ بران تم نہیں جانتے اس نے کیا کیا ہے؟ بران نے سخت نظروں سے ان سب کو دیکھا، پھر ایک ایک لفظ چبا کر کہا، میں سب جانتا ہوں کہ مریم کیا کر سکتی ہے اور کیا نہیں، اور مجھے آپ سے یہ سننے کی ضرورت نہیں۔ اتنے میں موسیٰ بھی آگے آیا، اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ موسیٰ، مریم تم کیسے کر سکتی ہو؟ تمہیں شرم نہیں آئی؟ بران نے ایک قدم آگے بڑھ کر سخت لہجے میں کہا، میری بیوی کو عزت سے مخاطب کرو تاکہ تمہاری عمر دراز ہو، اگر اپنی زندگی سے زیادہ ہی تنگ ہو تو وہ بھی بتا دو۔ حال میں سناٹا چھا گیا، سب لوگ بران کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ تبھی ابا حضور اور داجی کھڑے ہوئے اور گرجدار آواز میں بولے، بران تم ابھی باہر سے آئے ہو، تم نہیں جانتے کہ اس احسان فراموش لڑکی نے کیا کیا ہے؟ بران کی نظریں مریم کی طرف گئی جو فرش پر بیٹھی ساکن نظروں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ میں سب سن بھی چکا ہوں اور دیکھ بھی چکا ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے۔ آپ سب کو شرم آنی چاہیے کہ اس پر الزام لگا سکتے ہیں۔ آپ نے اس کی حالت دیکھی ہے؟ رباب کر آگے بڑھی، میں جانتی ہوں مریم ایسا نہیں کر سکتی۔ محمد صاحب نے بھی سر ہلایا، ہاں میں بھی یہی کہتا ہوں، یہ جھوٹ ہے، سراسر الزام ہے میری بیوی پر۔ بران داڑا۔ ابا حضور اور داجی نے ایک ساتھ غصے سے کہا، او تو اب تمہیں اس لڑکی پر ہم سب سے زیادہ یقین ہے۔ بران کی نظریں جل اٹھیں۔ یقین کی بات کرتے ہیں آپ؟ میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں۔ سب جیسے لاجواب ہوئے تھے، انہوں نے حیرت سے بران کو دیکھا۔ مریم نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیا تھا یہ؟ محبت نہیں تو پھر عشق؟ وہ بھی نہیں تو پھر جنون؟ مہپارا غصے سے بے قابو ہو گئی، وہ دوڑتی ہوئی آئی اور مریم کے بال پکڑ کر کھینچتے ہوئے چیخی، ڈائن ہو تم، ڈائن! تم نے میرے شوہر کو مارنے کی کوشش کی، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ مریم چیخ بھی نہ سکی، مگر اگلے ہی لمحے بران نے غصے میں مہپارا کو مریم سے دور دھکیل دیا۔ میں مراد کی بیوی ہونے کا لحاظ کر رہا ہوں، مگر اگر تم نے دوبارہ میری بیوی کو ہاتھ لگایا تو وہ لحاظ بھی ختم ہو جائے گا۔ سب لوگ دم بخود بران کو دیکھ رہے تھے، جبکہ مریم آنسوؤں سے بھیگی ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ابا حضور نے سخت لہجے میں کہا، بران تم غلطی کر رہے ہو۔ بران ایک قدم آگے بڑھا، آپ ہی کہتے تھے کہ مریم آپ کا قیمتی سانسہ ہے، اب کیا ہوا جب پھر بات جائیداد کی آ گئی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ میری بیوی کو دولت کا لالچ ہے؟ اگر اسے کسی چیز کی کمی ہوتی تو میں اس کے قدموں میں پوری دنیا بچھا دیتا۔ سب خاموش ہو گئے۔ مریم نے ساکت نظروں سے ان لوگوں کو دیکھا جنہیں وہ اپنا سمجھتی تھی، تم جو بھی کہہ لو، مگر ہم اب اس لڑکی کو اپنے گھر میں ایک پل کے لیے برداشت نہیں کریں گے۔ ابا حضور بولے۔ بران نے گہری سانس لی، جیسے کسی فیصلے پر پہنچ چکا ہو۔ ٹھیک ہے، جب آپ لوگوں کو اس پر یقین ہی نہیں تو اس کا یہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں۔ میری بیوی میری ذمہ داری ہے، میں اسے لے کر جا رہا ہوں، اور آج کے بعد آپ سب اس کی شکل دیکھنے کو بھی ترسیں گے۔ پورے حال میں سناٹا چھا گیا، مگر پھر داجی آخری ہتھیار استعمال کرتے ہوئے بولے، ہم تمہیں جائیداد سے آ کر دیں گے بران۔ بران نے ایک دفعہ مڑ کر انہیں دیکھا اور ایک زہریلی مسکراہٹ اچھالتے ہوئے بولا، میں تھوکتا بھی نہیں آپ کی جائیداد پر۔ بران گردن کو جھٹکا دیتے ہوئے بولا، بران داجی داڑھے، آپ کی جائیداد آپ کو مبارک، سنبھال کر رکھیں اسے، اور اسے اپنی جھوٹی انا، اپنے جھوٹے اصول اور ناانصافیوں کا محل بنا کر بیٹھ جائیں۔ بران نقشہ کھینچتے ہوئے بولا تو انہوں نے ضبط سے مٹھیاں بھینچیں۔ بران آگے بڑھا اور جھک کر نرمی سے مریم کا ہاتھ تھاما، اسے آہستہ سے اٹھایا اور باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ جب تک سب کی سمجھ میں آئے تب تک بران اسے لے کر جا چکا تھا۔ عائشہ سلطان نے کوفت سے سب پر نظر ڈالی اور بولی، چلے شہروز جہاں سے۔ شہروز صاحب اور عائشہ سلطان ان سب پر ایک اچٹتی نگاہ ڈالتے وہاں سے چلے گئے، جبکہ حنان بھی موسیٰ کو حقارت سے دیکھتے ماہین کا ہاتھ پکڑتے وہاں سے نکل گیا۔ رات کا اندھیرا ہر طرف پھیل چکا تھا۔ بران خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا، جبکہ مریم بے جان سی برابر بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں سجی ہوئی تھیں، آنسو کب کے خشک ہو چکے تھے، وہ ٹوٹ چکی تھی، بکھر چکی تھی۔ ایسی ہی تھی وہ ٹوٹی بکھری اور خاموش۔ گاڑی شہر کے ایک پوش علاقے میں موجود ایک درمیانے طرز کے اپارٹمنٹ کے سامنے رکی۔ بران نے گہری سانس لی اور مریم کی طرف دیکھا جو بے حد خاموش تھی، جیسے سانس لینا بھی بوجھ لگ رہا ہو۔ مریم اندر چلو، بران نے آہستہ سے کہا، مگر مریم نے کوئی جواب نہیں دیا، جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں ہو۔ بران نے اس کی خاموشی کو نظر انداز کرتے ہوئے گاڑی سے نکل کر دروازہ کھولا۔ وہ آہستہ سے باہر نکلی، لیکن اس کے ہر قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ بران نے فوراً آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما، مگر وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹ گئی۔ بران نے کوئی زبردستی نہیں کی، بس خاموشی سے اس کے ساتھ چلنے لگا۔ وہ دونوں اپارٹمنٹ میں داخل ہوئے۔ اندر مدھم روشنی تھی، ہر چیز خاموش اور سجی ہوئی تھی، جیسے اس اپارٹمنٹ میں کوئی روح نہ ہو، صرف سائے ہوں۔ مریم دھیرے دھیرے اندر بڑھی، اس کی آنکھیں خالی تھی، چہرہ زرد ہو چکا تھا۔ جیسے ہی وہ 2 قدم اندر آئی، بران نے دروازہ بند کیا اور پلٹ کر اس کی طرف دیکھا، اور اگلے ہی لمحے مریم بے جان سی زمین پر گر پڑی۔
مریم بڑان کی آواز کمرے میں گونجی۔ وہ آنکھوں میں وحشت لیے اس کی طرف دوڑا۔ مریم کا جسم فرش پر بے جان پڑا تھا، اس کی پلکیں بند ہو چکی تھیں، سانس مدم ہو رہی تھی، چہرہ سفید پڑ گیا تھا جیسے ساری جان نکل چکی ہو۔ برائن گھبرا کر اس کے قریب بیٹھا، اس کے گال تھپ تھپائے۔ مریم ہوش میں آؤ، مریم آنکھیں کھولو پلیز۔ مگر مریم نے کوئی حرکت نہ کی۔ برائن کا دل ایک پل کو جیسے رک گیا، اس کی انگلیاں لرزنے لگیں۔ اس نے فوراً مریم کی ناک کے قریب ہاتھ رکھا، سانسیں تھیں مگر مدم، بہت مدم۔ شٹ! برائن کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ اس نے فوراً مریم کو باہوں میں اٹھایا جیسے کوئی نازک چیز ہو جو ایک جھٹکے سے ٹوٹ سکتی ہو۔ اس کے قدم تیز ہو گئے، دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھی۔ برائن نے جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور مریم کو آرام سے لٹا دیا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر سہلا رہا تھا جیسے اس کی سانسوں کو دوبارہ کھینچنے کی کوشش کر رہا ہو۔ بس مریم، کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں تمہارے ساتھ، کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور تیزی سے ہسپتال کی طرف بڑھ گیا۔ گاڑی کی رفتار بڑھتی جا رہی تھی مگر برائن کو لگ رہا تھا وقت رک گیا ہے۔ ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کے دروازے زور سے کھلے اور برائن پاگلوں کی طرح اندر داخل ہوا۔ مریم کو اپنی باہوں میں اٹھایا، اس کا چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا، آنکھوں میں وحشت تھی اور سانسیں تیز چل رہی تھی۔ ڈاکٹر! کوئی ڈاکٹر بلاؤ فوراً! وہ چلائے۔ نرسیں اور ڈاکٹر فوراً اس کی طرف دوڑے۔ کیا ہوا ہے ان کو؟ ایک ڈاکٹر نے سٹریچر آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ میں نہیں جانتا، وہ بے ہوش ہو گئی ہے، سانسیں بہت مدم ہے، پلیز اسے بچا لے۔ برائن کی آواز میں بے بسی تھی جو شاید اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ ڈاکٹر اور نرسوں نے جلدی سے مریم کو سٹریچر پر لٹایا، آکسیجن ماسک لگایا اور اسے ایمرجنسی وارڈ میں لے گئے۔ برائن کچھ دیر وہیں کھڑا رہا جیسے قدم زمین نے جکڑ لیے ہوں۔ تبھی ایک بھاگتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ برائن! یہ کیا ہوا مریم کو؟ ابھی تو لے کر گئے تھے۔ برائن نے سر اٹھایا، سامنے بلاج تھا جو دوڑتا ہوا اس کے قریب آیا۔ برائن کی ہمت جیسے اب ختم ہو رہی تھی۔ وہ ایک لمحے کو کھیل رکھایا مگر بلاج نے فوراً اسے بازو سے تھام لیا۔ برائن، بات کرو، کیا ہوا ہے مریم کو؟ برائن نے ہونٹ پینچ لی، جیسے الفاظ نہیں مل رہے تھے، جیسے سانس لینا بھی دشوار ہو گیا ہو۔ بلاج نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے اسے زبردستی ویٹنگ روم میں لے گیا جہاں پہلے سے احمد اور جہان بیٹھے تھے۔ دونوں برائن کو دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے۔ اب کیا ہوا؟ جہان نے فکر مندی سے پوچھا۔ برائن بینچ پر بیٹھ گیا جیسے جسم کا سارا بوجھ کسی نے نکال لیا ہو۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ وہ بے ہوش ہو گئی، اس کا جسم برف کی طرح ٹھنڈا تھا، سانسیں بہت مدم ہو چکی تھیں۔ میں اسے اٹھایا اور فوراً یہاں لیا، اس کی آواز لرز رہی تھی۔ مگر کیوں؟ ایسا کیوں کی ہوا؟ تم تو اسے وہاں سے لے کر گئے تھے تاکہ وہ سکون میں رہے، احمد نے غصے اور بے چینی میں کہا۔ برائن نے دھیرے سے سر اٹھایا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں جیسے ضبط کرتے کرتے وہ اب خود بکھرنے والا تھا۔ کیا سکون ملنا تھا اسے؟ جو کچھ ہوا، جو کچھ اس کے اب کے لوگوں نے کہا، وہ سب۔ برائن کی مٹھیاں بھینچ گئیں جیسے وہ اپنے اندر ایک جنگ لڑ رہا ہو۔ میں اسے لے کر کرنبی مینشن گیا کیونکہ وہ مہاپارا کو دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ مراد کی فکر میں تھی مگر وہاں جو ہوا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے ساری روداد سنا دی کہ کس طرح مریم پر جھوٹے الزام لگائے گئے، کس طرح مہاپارا نے اسے تھپڑ مارا، کس طرح رودابا سلطان نے اس پر ہاتھ اٹھایا اور کیسے پورا خاندان اس کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ وہ ساکت ہو گئی تھی، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے اپنوں نے اس کے ساتھ ایسا کیا۔ وہ ٹوٹ گئی، احمد اندر سے ختم ہو گئی اور جیسے ہی ہم اپارٹمنٹ پہنچے وہ گر پڑی۔ برائن نے دیوار پر گونجتا مارا جیسے اپنی بے بسی پر خود کو سزا دے رہا ہو۔ بلاج، احمد اور جہان ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، ان کی آنکھوں میں بے چینی تھی۔ یہ سب بہت غلط ہوا ہے، جہان آہستہ سے بولا۔ بلاج سنتا رہا، اس کا چہرہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ سخت ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی غصہ تھا جو آتش فشاں کے پھٹنے سے پہلے نظر آتا ہے۔ وہ دھیرے دھیرے مٹھیاں بھینچنے لگا، پھر اچانک مڑا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا ہسپتال سے باہر نکل گیا۔ برائن نے چونک کر اسے جاتے دیکھا۔ بلاج، کہاں جا رہے ہو؟ مگر بلاج نے پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ اس کے قدم تیز تھے، اس کے ارادے پختہ، آج وہ خاموش نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اس کی بہن کو اس کے ہی خاندان نے رون دیا تھا اور وہ انہیں یہ زخم دینے کا بدلہ ضرور لے گا۔ برائن کی نظریں دروازے پر جم گئی جہاں سے بلاج غصے میں باہر نکلا تھا۔ وہ جانتا تھا آج ایک طوفان آنے والا تھا، ایسا طوفان جو سب کچھ بہا لے جائے گا۔ سلطان حویلی کی وسیع عریض راہداریوں میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی مگر باہر جیسے آندھی نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ ایک زوردار آواز کے ساتھ حویلی کے دروازے دھکیل کر کھولے گئے اور بلاج غصے میں بھڑکتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی گرد جیسے پوری حویلی میں گونج رہی تھی۔ سامنے لاؤنج میں ابا حضور بہروز صاحب، رودابا سلطان، عائشہ سلطان اور شہروز صاحب اور باقی تمام لوگ موجود تھے۔ دانجی شہروز صاحب اور رودابا سلطان کے چہروں پر سکون تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر جیسے ہی بلاج کی آگ برساتی آنکھیں ان پر پڑی ان کے تاثرات سخت ہوئے۔ بلاج، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ابا حضور کی باری آواز گونجی۔ بلاج نے ایک زوردار قہقہ لگایا مگر اس کی ہنسی میں کوئی خوشی نہیں تھی، صرف زہر تھا۔ وہ ابا حضور کے سامنے آ کھڑا ہوا، آنکھوں میں صرف شعلے لیے۔ بدتمیزی تو وہ تھی جو آپ لوگوں نے میری بہن کے ساتھ کی۔ وہ لڑکی جسے آپ لوگوں نے اپنی بیٹی کہا، جسے اپنی حویلی کا حصہ سمجھا، اسی پر الزام لگا دیا، اسی کو دھکے دے کر نکال دیا۔ وہ جو خون کے رشتے سے زیادہ آپ لوگوں کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، اسے اجنبی بنا دیا۔ رودابا سلطان آگے بڑھی۔ بلاج، تم ہوش میں تو ہو؟ وہ سب کچھ جو ہوا اس کی ذمہ داری تمہاری بہن ہے۔ بلاج کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سامنے کھڑے سب لوگوں کو ایک ہی بار زمین پر دے مارے۔ اس کی سانسیں تیز ہو چکی تھی، ہاتھ لرز رہے تھے غصے سے۔
ذمہ دار میری بہن، ذمہ دار آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے، قسم کھاتا ہوں اگر میری بہن کو کچھ ہوا نا تو میں اس حویلی کو راکھ کا ڈیر بنا دوں گا۔ اس نے انگلی اٹھا کر حویلی کے ہر کونے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ شان و شوکت، یہ بڑے بڑے دولت دیوار سب کچھ جلا کر رکھ دوں گا، پھر نہ آپ کے پاس دوست بچے گی، نہ کرور اور نہ یہ حویلی جس پر آپ کو اتنا فخر ہے۔ بہروز صاحب آگے بڑھے، ان کی نظروں میں سختی تھی۔ بلاج اپنی زبان کو لگام دو، تم جانتے ہو کہ تم کس سے بات کر رہے ہو، یہ تمہارا گھر ہے، تمہارے بڑوں کی جگہ ہے، اور تم شہروز سنبھالو اپنے بیٹے کو۔ یہ میرا گھر تھا بہروز صاحب، جب تک میری بہن کی عزت یہاں محفوظ تھی، جب تک یہاں رشتے تھے، مگر آج یہ میرے لیے بس ایک عمارت ہے جس کے مکینوں نے میری بہن کا تماشا بنایا۔ سب لوگ سکتے میں تھے کیونکہ آج تک کسی نے ابا حضور کے سامنے جو بات کرنے کی جرات نہیں کی تھی، مگر بلاج کی آنکھوں میں آج صرف انتقام نظر آ رہا تھا، ایک طوفان جو تھمنے والا نہیں تھا۔ بابی یہ تربیت کی ہے اپنے بیٹے کی؟ رودابہ سلطان کوفت سے بولی۔ عائشہ سلطان کے عباس ہوئی، وہ کھڑی ہوئی اور انگلی دکھاتے ہوئے بولی، خبردار خبردار رودابہ، جو تم نے پھر میرے بیٹے اور میری بیٹی کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو ہوں تمہاری بیٹی؟ انہوں نے طنز کیا۔ ہاں میری بیٹی، بے شک میں نے اسے پیدا نہیں کیا، لیکن اس کی تربیت میں نے کی ہے اور مجھے اپنی تربیت پر خون سے زیادہ بھروسہ ہے، عائشہ سلطان اعتماد سے بولی۔ اور سن لے صابر، ابھی تو تم کو صرف یہ خبر ہے کہ مراد پر حملہ ہوا ہے، اسے واپس تو آنے دیں۔ جب اسے پتہ چلے گا کہ آپ لوگوں نے ہماری بہن کے ساتھ کیا کیا ہے تو دیکھیے گا وہ کیا کرتا ہے آپ سب کے ساتھ۔ حویلی میں ایک دم سناٹا چھا گیا، کسی نے بھی یہ بات نہیں سوچی تھی، مگر آج جو کچھ ہوا تھا اس کا خمیازہ بھگتنا ابھی باقی تھا۔ وہ تمہاری بہن نہیں ہے، بہروز صاحب کے لہجے میں بولے، وہ میری ہی بہن ہے، سمجھے آپ؟ بلاج ٹھہرے مگر سخت گیر لہجے میں بولا۔ انہوں نے لب بینچے۔ بلاج ایک آخری نظر سب پر ڈال کر پلٹا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا حویلی کے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس کا غصہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، مگر اس وقت اسے وہاں رکنا بیکار لگا۔ وہ جانتا تھا اس کی اصل جگہ اب ہسپتال تھی، جہاں اس کی بہن زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی۔ وہ بغیر پیچھے دیکھے باہر نکل گیا، مڑ کر اس کے الفاظ ابھی تک حویلی کی دولت دیوار میں گونج رہے تھے اور سب لوگ اس کے آنے والے طوفان کی آہٹ سن چکے تھے۔ ایمرجنسی وارڈ کے باہر خاموشی کا راج تھا، مگر بران کے اندر طوفان برپا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے بے چینی سے چل رہا تھا، اس کے چہرے پر اضطراب اور آنکھوں میں شدید بے قراری تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے اندر کا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ جہان بھی وہی کھڑا تھا، مگر اس کی نظریں بران پر تھی۔ وہ جانتا تھا کہ بران جو باہر سے جتنا سخت اور مضبوط نظر آتا ہے، اندر سے اتنا ہی ٹوٹ رہا تھا۔ چند لمحے بعد ڈاکٹر وارڈ کا دروازہ کھلا اور ایک درمیانی عمر کی ڈاکٹر باہر آئی۔ دونوں فوراً ان کی طرف بڑھے۔ بران صاحب، ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا، ان کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، انہیں کوئی بھاری صدمہ پہنچا ہے، شاید وہ ذہنی اور جسمانی طور پر اس کا سامنا نہیں کر پائیں۔ بران کی سانس رک گئی، وہ ایک دم خاموش ہو گیا، آنکھیں ساکت ہو گئی۔ کیا وہ ہوش میں ہے؟ جہان نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ڈاکٹر نے سر نفی میں ہلایا، ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ ان کے ہوش میں آنے پر منحصر ہے۔ اگر وہ جلدی ہوش میں ہے تو ہم انہیں بچا سکتے ہیں، لیکن اگر زیادہ دیر تک بے ہوش رہے تو خطرہ ہے کہ وہ کوما میں جا سکتے ہیں۔ بران کی دنیا جیسے رک گئی تھی۔ کوما، یہ سوچ ہی جیسے کسی نے اس کے وجود کو مفلوج کر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا، دل جیسے سینے میں ڈوب رہا تھا۔ ہم مل سکتے ہیں اس نے جہان نے ہلکی سی امید کے ساتھ پوچھا۔ ڈاکٹر نے تھوڑا سوچا، پھر نرمی سے بولی، ہاں لیکن صرف ایک فرد جا سکتا ہے، زیادہ لوگوں کی موجودگی ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ جہان نے ایک نظر بران کو دیکھا جس کی مٹھی سختی سے بند تھی، جیسے وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہو۔ بھائی آپ جائیں، جہان نے آہستہ سے کہا۔ بران نے چونکا جہان کو دیکھا، جیسے یقین نہ رہا ہو کہ وہ واقعی اندر جا سکتا ہے۔ اس نے گہری سانس لی اور آگے بڑھا۔ اس کے قدم جیسے بوچھل ہو چکے تھے، مگر وہ وارڈ کے دروازے کی طرف بڑھتا گیا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے دروازے کا ہینڈل پکڑا، ایک لمحے کو آنکھیں بند کی جیسے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہو، اور پھر دھیرے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ بران نے آہستہ سے دروازہ بند کیا اور دھڑکتے دل کے ساتھ مریم کی طرف بڑھا۔ وہ سفید بستر پر پڑی تھی، بے جان بے حس حرکت۔ اس کا چہرہ بالکل زرد پڑ چکا تھا، ہونٹوں کی رنگت نیلی ہو رہی تھی اور آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے تھے، جیسے وہ کئی دنوں سے جاگی ہو، جیسے وہ اندر ہی اندر گل رہی ہو۔ بران نے دھیرے سے کرسی کھینچی اور اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں مریم کے ساکت چہرے پر جمی تھیں۔ وہ جو کبھی اس کی باتوں کا فٹافٹ جواب دیتی تھی، جو اپنے جذبات کو لفظوں میں ڈالنا جانتی تھی، آج وہ خاموش تھی، اس حد تک کہ سانس بھی مدھم چل رہی تھی۔ بران نے آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ یہ ہاتھ جو کبھی اس کے قریب آنے پر بھی کام جاتا تھا، آج بے جان پڑا تھا۔ اس کے وجود میں ایک عجیب سا خوف سرایت کر گیا۔ بڑی آنکھیں کھولو، اس نے بہت نرمی سے کہا، مگر جیسے اگر زور سے بولا تو وہ مزید ٹوٹ جائے گی۔ تمہیں پتہ ہے مجھے شور سننے کی عادت ہے، تمہاری باتوں کی، تمہاری شکایتوں کی، تمہارے غصے کی، لیکن یہ خاموشی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ مریم، کوئی جواب نہیں، کوئی جبنش نہیں۔ بران نے بے چینی سے اس کی انگلیوں کو اپنے ہاتھوں میں سختی سے جکڑا، جیسے اپنی حد تک کوشش کر رہا ہو کہ اسے ہوش میں لائے۔ تمہیں یاد ہے جب تم پہلی بار میرے سامنے کھڑی ہوئی کتنی بہادر لگ رہی تھی، اتنی مضبوط جیسے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہرا نہیں سکتی، اور آج تم اس طرح لیٹی ہو جیسے ہار گئی ہو۔
تم تو ہارنے والوں میں سے نہیں تھی مریم، تم تو میری جنگجو تھی، پھر آج ہار کیوں مان رہی ہو؟ بران کی آواز ٹوٹ رہی تھی مگر وہ بولتا گیا، میں تمہارے ساتھ ہمیشہ رہوں گا، کسی چیز کی فکر مت کرو مریم، میں تمہیں اس تکلیف سے نکالوں گا، میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا، کبھی بھی نہیں۔ تم جہاں جاؤ گی میں تمہارے ساتھ ہوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کبھی کسی خوف کے سائے میں نہیں جینے دوں گا، میں تمہارے ڈال بنوں گا، تمہارا سہارا، بس ایک بار آنکھیں کھولو مریم۔ اس کی آواز اب تقریباً سرگوشی میں بدل گئی تھی، وہ جھک کر اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھتا ہے جیسے اپنا آپ اس پر وار دینا چاہتا ہو، بس بدلے میں اس کی آنکھیں کھل جائیں۔ مگر مریم کی پلکیں تک نہیں جھپکی، اس نے سانس نہیں بھری، اس کے لبوں میں ہلکی سی مسکراہٹ تک نہیں۔ بران نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کی، گہری سانس لی اور مریم کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لی، جیسے یہ یقین دلانے کے لیے کہ جب وہ جاگے گی تو سب سے پہلے اسے یہی ہاتھ تھامنے ملے گا۔ ہسپتال کے آپریشن تھیٹر کے باہر احمد بے چینی سے ٹہل رہا تھا، اس کے چہرے پر گہری پریشانی رقم تھی، پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے جبکہ ہاتھ بار بار مٹھی میں بینچ کر کھول رہا تھا، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مزید بے قرار ہوتا جا رہا تھا۔ اسی اثنا میں جہاں تیزی سے وہاں پہنچا، جیسے ہی اس نے احمد کو اس حال میں دیکھا سیدھا اس کے قریب آیا۔ کیا صورتحال احمد؟ جہان نے دھیرے سے پوچھا مگر اس کی آواز میں واضح پریشانی تھی۔ احمد صاحب، جہان صاحب، بہت افسوس ہوا سن کر، مراد بہت اچھا انسان ہے، جس نے بھی یہ کیا ہے ہم اسے چھوڑیں گے نہیں۔ دلاور خان کی آواز میں عزم تھا۔ ہمیں امید ہے ایس ایچ او صاحب، احمد نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن ابھی ہم آپ کو کوئی بیان نہیں دے سکتے، نہ ہی کوئی تفصیل۔ مراد کچھ بھی بے ہوش ہے اور مریم بھی اس وقت شدید صدمے میں ہے، وہ بھی عینی شاہد ہے، جیسے ہی وہ ہوش میں آئیں گے ہم آپ کو اطلاع دے دیں گے۔ دلاور خان نے گہری سانس لی اور سر ہلایا، میں سمجھ سکتا ہوں احمد صاحب، لیکن آپ کو جیسے ہی کوئی لیڈ ملے پلیز فوراً اطلاع دیجیے گا۔ پوری میڈیا میں یہ بات پھیل چکی ہے کہ کمشنر صاحب پر حملہ ہوا ہے، یہ حملہ ایک بڑی سازش لگ رہی ہے۔ بالکل آپ فکر نہ کریں، جہان نے مختصر جواب دیا۔ دلاور خان نے ایک بار پھر تسلی دی اور پھر پولیس ٹیم کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ ابھی وہ دونوں پولیس کی روانگی پر ہی نظر جما رہے تھے کہ اچانک آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور پیشہ ورانہ سنبھلاؤ تھا مگر آنکھوں میں تھکن اور بے چینی بھی نمایاں تھی۔ ڈاکٹر کیسا ہے میرا بھائی؟ احمد نے بے چینی سے سوال کیا۔ ڈاکٹر نے ایک لمحے کو گہری سانس لی اور پھر بولا، دیکھیں اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں، اگر اس دوران مراد نے ریکوری شو کی تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ۔ احمد کی آواز کانپ گئی۔ ڈاکٹر نے ایک سنجیدہ نگاہ احمد پر ڈالی اور پھر دھیمے مگر وزنی لہجے میں بولا، ورنہ ان کی جان کو مزید خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں مگر اب سب کچھ ان کے جسم کی قوت مدافعت اور دعاؤں پر منحصر ہے۔ یہ سن کر احمد اور جہان دونوں ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے، جیسے کسی نے ان کے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو۔ جہان نے احمد کے کندھے پر ہاتھ رکھا جبکہ احمد کی آنکھوں میں بے بسی کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ مراد کو کچھ نہیں ہونا چاہیے جہان، اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر وہ اپنی آنکھوں کی نمی ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جہان نے مضبوط لہجے میں کہا، ہمیں حوصلہ رکھنا ہوگا احمد، مراد ہمارا شیر ہے، وہ ہار نہیں مانے گا۔ لیکن دل میں وہ خود بھی بے حد پریشان تھا کیونکہ اگلے 72 گھنٹے سب کچھ بدل سکتے تھے۔ بلاش تیز رفتاری سے گاڑی چلاتے ہوئے سڑک پر نظریں جمائے ہوئے تھا، اس کے ہاتھ سختی سے اسٹیئرنگ پر جمے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ ہو چکی تھی اور غصے سے اس کی رگیں تن چکی تھی، اس کا دل شدید بے چینی میں دھڑک رہا تھا۔ اس کے فون کی سکرین روشن ہوئی، فنان کالنگ۔ بلاش نے ایک لمحے کے لیے گہری سانس لی اور پھر فون کان سے لگا لیا۔ ہیلو فنان، بلاش کہاں ہو تم؟ سب خیریت تو ہے نا؟ فنان کی پریشان آواز سن کر بلاش نے آنکھیں بند کی، جیسے لمحے بھر کو اپنے غصے کو قابو میں رکھ رہا ہو۔ ہسپتال جا رہا ہوں، مریم کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اس کی آواز تھکی ہوئی اور دبی دبی تھی۔ بلاش، میں تمہاری حالت سمجھ سکتی ہوں لیکن پلیز اپنا غصہ قابو میں رکھو، مجھے تم پر بھروسہ ہے کہ تم ہمیشہ صحیح کرتے ہو مگر جذبات میں بہہ کر کچھ ایسا مت کرنا جس سے بعد میں پچھتانا پڑے۔ بلاش کی گرفت اسٹیئرنگ پر کچھ ڈھیلی ہوئی، اس کے لب سختی سے بینچے گئے مگر افنان کی باتوں میں جو خلوص تھا اس نے اس کے دل کو سکون دیا۔ میں جانتا ہوں افنان، مگر جب میں مریم کی حالت دیکھتا ہوں تب سوچتا ہوں کہ میرے اپنوں نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے تو میرا دل کرتا ہے کہ سب جلا کر راکھ کر دوں۔ وہ ہمیشہ ہم سب کے لیے کھڑی رہی اور آج جب اسے ہماری ضرورت تھی تو سب نے اسے چھوڑ دیا۔ بلاش، میں جانتی ہوں تمہارا درد مگر میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم ہمیشہ اپنی فیملی کے لیے سب سے بڑی دیوار بن کر کھڑے ہوتے ہو، ابھی تمہیں مضبوط رہنا۔ مریم کے لیے پلیز خود کو سنبھال لو۔ بلاش نے سر جھٹکا، آنکھوں میں آئی نمی کو پلکوں کے پیچھے دبایا اور نرمی سے بولا، تم فکر مت کرو، میں کچھ غلط نہیں کروں گا۔ مریم کے لیے، مراد کے لیے مجھے خود کو سنبھالنا ہوگا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، یاد رکھنا، افنان نے آہستہ سے کہا اور بلاش کے دل کو ایک پل کے لیے سکون سا ملا۔ جانتا ہوں، میں بعد میں بات کرتا ہوں، کوئی اور کال آ رہی ہے، اپنا خیال رکھنا تم بھی۔ بلاش نے فون رکھا اور سکرین پر دیکھا، زین کالنگ۔ اس نے فوراً فون اٹھایا، ہیلو زین۔ دوسری طرف سے زین بولا، کیا ہوا ہے؟
تو بلاج بولا میں تجھ سے کل ملوں گا، پھر بات کریں گے۔ زین نے سر اسبات میں ہلایا اور بولا چل ٹھیک ہے، میں نے بھی تجھ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے سر اسبات میں ہلایا اور فون کاٹ دیا۔ مریم کے کمرے میں مدھم سی روشنی چل رہی تھی، اے سی مشین کی مدھم ویب سائرن کی طرح بہران کے دل میں گونج رہی تھی۔ وہ مریم کے بیڈ کے قریب ایک کرسی پر بیٹھا تھا، اس کا ہاتھ نرمی سے مریم کی انگلیوں میں تھا اور اس کا ماتھا اس کی ہتھیلیوں پر ٹکا ہوا تھا، آنکھیں مودے جیسے دعا کر رہا ہو، جیسے اپنے رب سے التجا کر رہا ہو کہ اس کی مریم کو اس کے پاس واپس بھیج دے۔ بہران کی پلکیں ابھی بھیگی ہوئی تھی، جیسے دن بھر کی اذیت اور بے بسی آنسوؤں میں ڈر کر اس کے اندر ہی کہیں قید ہو گئی ہو۔ تبھی ایک ہلکی سی جبرش جیسے کسی نے زندگی کا پیغام دیا ہو۔ بہران کی بند آنکھوں نے فوراً کھلنے کی کوشش کی، مگر شاید وہ یہ یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کی دعا قبول ہوئی ہے۔ پھر دوبارہ مریم کی انگلیوں میں ایک لرزش ہوئی، جیسے کسی نے بہت تھکے ہوئے انداز میں کسی کو چھونے کی کوشش کی ہو۔ بہران نے جھٹکے سے سر اٹھایا، اس کے چہرے پر ہزاروں جذبات ایک ساتھ دوڑ گئے۔ اس نے نرمی سے مریم کے گال پر ہاتھ رکھا، اس کی پیشانی پر ہتھیلی رکھی اور مدھم آواز میں پکارا، مریم میری جان۔ مریم کی پلکیں ہلکی سی لرزی، جیسے کسی نے صدیوں بعد روشنی دیکھی ہو۔ وہ دھیرے دھیرے آنکھیں کھولنے لگی، بہران کی شکل اس کی دھندلی نظروں میں ابھرنے لگی۔ بہران! مریم کی مدھم اور کمزور آواز، جیسے کسی نے بہت دور بیٹھے سب سے قریبی شخص کو بلایا ہو۔ بہران کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے نمی اتری، مگر وہ خود کو سنبھالتے ہوئے جھکا اور نرمی سے بولا، بولو بہران کی جان۔ مریم کے خشک لبوں سے ایک اور التجا نکلی، پانی۔ بہران فوراً سیدھا ہوا، جیسے کسی نے اس کے اندر نئی جان ڈال دی ہو۔ اس نے جھٹ سے پانی کا گلاس اٹھایا، اس میں پانی ڈالا اور پھر نرمی سے مریم کے لبوں سے لگایا۔ آہستہ، بس تھوڑا سا، آرام سے پیو، وہ نرمی سے بولا، جیسے کسی ناسمجھ بچے کو سمجھا رہا ہو۔ مریم نے چند گھونٹ لیے، پھر تکن سے آنکھیں موند لیں۔ بہران نے گلاس سائیڈ پر رکھا اور اس کی پیشانی کو نرمی سے سہلانے لگا۔ اتنے میں دروازہ کھلا۔ ڈاکٹر اندر آئی۔ ماشاءاللہ، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، ڈاکٹر مسکراتے ہوئے بولی۔ بہران نے چون کر ڈاکٹر کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ابھی بھی بے یقینی تھی۔ مبارک ہو بہران صاحب، مریم خطرے سے باہر ہے، البتہ ہم انہیں 2 دن مزید یہاں رکھیں گے تاکہ مکمل تسلی ہو جائے، اس کے بعد آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں۔ بہران نے گہری سانس لی، جیسے پہلی بار دن بھر کی بوجھ سے نجات ملی ہو۔ اس نے مریم کی پیشانی پر ہلکا سا بوسہ دیا اور دھیرے سے سرگوشی کی، اللہ نے میری دعا سن لی۔ ڈاکٹر نے کچھ اور ہدایت دی اور پھر باہر نکل گئی۔ بہران نے مریم کی طرف دیکھا، جو مدھم نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا اور مریم کو سہارا دے کر اپنی گود میں سر رکھ دیا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ اس نے نرمی میں پوچھا۔ اس کی انگلیاں مریم کے بالوں میں الجھنے لگیں۔ مریم نے آنکھیں بند کی اور پھر جیسے کسی چھوٹے بچے کی طرح ضدی لہجے میں بولی، میں بہت تکلیف میں ہوں بہران صاحب نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ بہران کی انگلیاں رکی۔ اس نے مریم کے چہرے کی طرف دیکھا، جو اب آنسوؤں سے تر ہونے لگا تھا۔ ماہپارہ نے مجھ پر الزام لگا دیا، رتابہ خار نے مجھے دھتکار دیا، میرے اپنوں نے مجھے بے دخل کر دیا۔ بہران! مریم کی آواز کانپنے لگی تھی، جیسے دل میں جمع درد اب بہنے کو بےتاب ہو۔ بہران نے نرمی سے اس کے آنسو اپنی انگلی سے صاف کیے اور دھیرے سے بولا، جانتا ہوں، اور شاید اس لیے ان سب سے لڑ کر تمہیں یہاں لے آیا ہوں۔ مریم نے پھر ہچکی لی، اور سب نے تو مجھ پر الزام لگا دیا، تمہیں بھی لگا تھا؟ وہ کسی بچے کی طرح اس سب کی شکایتیں لگا رہی تھی، اور وہ اسے کسی بچے کی طرح ہی پیش آتے اس کا سر اپنی گود میں رکھے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے اس کی تمام شکایات سن رہا تھا۔ بہران نے سختی سے نفی میں سر ہلایا، کبھی نہیں مریم، تم پر الزام لگانا تو دور کی بات، اگر تم خود بھی کہو کہ تم نے ایسا کیا ہے تو بھی نہیں مانوں گا۔ میں جانتا ہوں، میں ایمان رکھتا ہوں تمہاری ہر بات پر۔ مریم نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بہران! کیا تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے؟ بہران نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا اور دھیرے سے کہا، میں تمہیں چھوڑنے کے لیے نہیں آیا مریم، میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ رکھنے آیا ہوں۔ مریم نے ذرا سا مسکرایا، جیسے مسکرانے میں بھی تکلیف ہو رہی ہو، لیکن تمہیں سب سے لڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا، انہوں نے تمہیں تو کچھ نہیں کہا تھا نا؟ بہران کے تاثرات پتھریلے ہو گئے اور وہ بولا، جن لوگوں کی نظر میں میری بیوی کی کوئی وقت نہیں ہے، میرا ان کے بیچ رہنا کسی موت سے کم نہیں ہے۔ مریم خاموش ہو گئی۔ بہران نے نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلائیں، اب بس آرام کرو۔ اس کی بات پر مریم نے آنکھیں موند لی اور وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا رہا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب راہداری میں کسی کے باری بوٹوں کی آواز گونجی۔ وہ آواز آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی تھی اور اس کی رفتار میں تیزی آ چکی تھی۔ وہ آواز ایک کمرے کے سامنے جا کر رکی۔ اس شخص نے جلدی سے دروازہ کھولا، مگر اس سے پہلے وہ اندر داخل ہوتا، بہران نے اسے قابو کرتے اندر جانے سے روکا اور اسے لیے کوریڈور میں آیا۔ فرحان، سنبھالو خود کو، بڑی مشکل سے سوئی ہے وہ۔ فرحان، جو مریم کا سنتے ہی بوکھلاہٹ میں جہاں پہنچا تھا، بہران اسے پکڑتے ہوئے بولا۔ اتنے میں بلاج وہاں پہنچا اور اسے بازو سے پکڑتے گلے سے لگایا، جا آگ لگا دے سلطان حویلی اور کارابی مینشن کو، قسم سے اف تک نہیں کروں گا، میری بہن کا یہ حال کر دیا انہوں نے۔ بلاج سختی سے اسے گلے لگائے ہوئے بولا، میں ان لوگوں کے منہ نہیں لگنا چاہتا، قصور میرا اپنا ہے، میں نے اپنی بہن کے معاملے میں ان پر اعتبار کیا۔ فرحان دکھ سے بولا۔ بلاج اس سے الگ ہوا اور اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا، میں اس معاملے کو ایسے نہیں چھوڑوں گا۔ تو فرحان نے اسے افسوس سے دیکھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ان پتھروں پر کچھ فرق نہیں پڑنا۔ مراد کیسا ہے؟ فرحان نے ماتھا مسلتے ہوئے پوچھا۔ بہران نے گہری سانس بھری اور بولا، اگلے 72 گھنٹے اہم ہیں، دعا کی ضرورت ہے، اللہ اسے ہمت دے، کچھ نہیں ہوگا اسے، انشاءاللہ، شیر ہے وہ، شیر۔ فرحان بہران کا شانہ تھپکتے ہوئے بولا تو اس نے سر ہلایا۔ رات کافی کٹھن تھی، زندگی کا ایک سیاہ باب پھر شروع ہو چکا تھا۔ دوبارہ؟ کیا ماضی کا سیاہ باب؟ نہیں تو پھر ادھورا باب؟ ادھورا؟
ہاں ادھورا، کیا ادھورا؟ تاریخ ادھوری؟ کس کی تاریخ؟ محبت کی تاریخ۔ کیا ہے تاریخ؟ سیاہ ہے بک۔ اور ہے کیا؟ کہا تو اندھیرا ہے، کچھ دکھا نہیں؟ اندھیرے میں صرف ایک چیز دکھتی ہے، کیا؟ سیاہ رنگ۔ سیاہ رنگ نہیں، محبت کا رنگ۔ محبت؟ ہاں محبت جاری ہے۔